السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر جی، ایک بڑی واردات لاہور بینک میں ایک عرصے بعد ہم نے دیکھی کہ فلمی سٹائل میں واردات ہو رہی ہے۔ یہ بینک میں واردات کرنے والے مقامی لوگ نہیں لگ رہے۔ بہت شکریہ، آپ لوگ آئے ہیں۔ یہ بالکل مقامی لوگ نہیں تھے، یہ بلانگ کرتے تھے علاقہ غیر سے، اورنگزئی ایجنسی ہے ہنگو کے پاس۔ یہ لوگ وہاں سے بلانگ کرتے تھے اور یہاں پہ یہ مزدوری کی غرض سے آئے ہوئے تھے۔ یہاں پہ یہ محنت مزدوری کرتے تھے، لوگوں کو یہ شو کرتے تھے کہ ہم لوگ مزدور ہیں، لیبر کا کام کرتے تھے۔ ان لوگوں نے یہاں پر آ کر یہ سارا پلان کیا۔ یہ پروفیشنل لوگ ہیں، اس سے پہلے بھی یہ پولیس کو وانٹیڈ ہے۔ کراچی سے لے کر پشاور تک ان لوگوں نے رابریز کی واردات کی ہے، اور بینک رابری ہی یہ کرتے ہیں، اور کافی مقدمات میں یہ لوگ پی اوز بھی ہیں۔ ضلع راولپنڈی میں بھی یہ پی اوز ہیں، کراچی میں بھی یہ پی او ہیں، اور مختلف اضلاع میں بھی پولیس۔ پاکستان کے سبھی شہروں میں یہ تقریباً بینک کی وارداتوں میں ملوث پائے جا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ ان لوگوں نے ایک پلانڈ واردات کی جس میں یہ 6 لوگ شامل تھے۔ صبح کے وقت یہ وہاں پہ مزدوری کرتے تھے، اس کے بعد یہ بینک کی ریکی کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کوئی تقریباً 1.5 ماہ اس بینک کی ریکی کی، برکی میں جو بینک ہے۔ جی بالکل۔ آفٹر دیٹ ان لوگوں نے سارا پلان کرنے کے بعد پھر ان لوگوں نے اٹیمپٹ کی، جو کہ ان کی اٹیمپٹ کامیاب ہو گئی۔ یہ ویپنز کے ساتھ اندر داخل ہوئے، جو سیکیورٹی گارڈز تھے ان سے بھی اسلحہ چھین لیا، ان کو مار تشدد بھی کیا ان پہ، اور وہاں سے تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ یہ اکٹھا کر کے وہاں سے نکل گئے۔ جب یہ اطلاع ملی تو لا محالہ یہ ایک بہت بڑی واردات تھی بینک رابری کے حوالے سے، اور بہت عرصے کے بعد یہ لاہور میں اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے۔ ساری لاہور پولیس ایکٹیو ہوئی، افسران بالا نے بڑا اس کا نوٹس لیا۔ اس پہ پھر لڑکوں نے بڑی محنت کی، ہمارے جو ٹیم ہے ان لوگوں نے بڑی محنت کے بعد لاہور میں جتنے بھی جو بھی ہمارا ٹیکنیکل سسٹم ہے اس سب کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ پھر کسی جگہ پہ پہنچے جہاں سے ہمیں کچھ پوائنٹس ملے۔ سر کلو کہاں سے ملا؟ کیونکہ بینک سے واردات کرنے کے بعد وہ جو ڈاکو تھے فرار ہو جاتے ہیں، نوٹوں سے بھرے بیگ لے کر رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ اس میں ہمارے جو سیف سٹی کیمراز تھے ان کو دیکھا گیا، روٹ پہ جہاں پہ کوئی سیف سٹی ہمارا ایکٹیو نہیں تھا کسی بھی وجہ سے، روٹ پہ ہم لوگوں نے CCTV جو کیمراز تھے ان پہ ورکنگ کی۔ یہ ڈیفینس کی جانب گئے۔ جب ہم لوگوں نے اس پہ ورکنگ کی تو ہمیں ایک ایسا پوائنٹ ملا جہاں پہ جا کے یہ لوگ ڈس اپیئر ہو گئے۔ وہاں سے پھر ہمارا کام شروع ہوا مینول، کیونکہ ہمارے پاس وہ اسکیچ وغیرہ آ گئے تھے جو CCTV میں بھی ہیں اور سیف سٹی میں اور بینک سے جو ہمیں ملے تھے۔ کچھ لوگوں نے تو چہرے چھپائے ہوئے تھے، کچھ لوگوں کے چہرے نمایاں تھے۔ وہ پھر جب ہم لوگوں نے مینول ورکنگ کی تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں پہ یہ لوگ مزدوری کرتے تھے۔ کہاں مزدوری کرتے تھے؟ ڈیفینس میں ایک گھر بن رہا تھا، وہاں پہ یہ لیبر کا کام کرتے۔ اچھا، لیبر کا کام کر رہے تھے، ڈیفینس میں یہ ایک گھر بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب ہم وہاں پہ پہنچے تو ہمیں کافی چیزیں جب کلیئر ہو گئی، پھر اس پہ ہم لوگوں نے اپنا کام شروع کیا۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ لوگ قبائلی علاقہ سے بلانگ کرتے ہیں، 6 کے 6 بندے جو تھے، کچھ یہ ہنگوٹ سائڈ پہ تھے اور کچھ جو ہیں وہ محمد ایجنسی سوات سائڈ پہ، 410 والی سائڈ۔ یس۔ پھر ایک ٹیم تشکیل دے کے ہم لوگ وہاں پہ گئے۔ وہاں پہ جا کے ہم لوگوں نے جو بھی سورس جو تھے وہ ہم نے یوٹیلائز کیے۔ اس کے بعد جب ہماری انفارمیشن میچور ہوئی دین ہم نے پھر وہاں سے ان کو قابو کیا۔ آپ کو ٹارگٹ کس نے دیا بھی یہ جو بینک کے ملزمان ہیں یہ CIA سیول لائن نہیں پکڑنے؟ یہ دیکھیں ٹارگٹ تو سبھی کا ہوتا ہے، ڈیفینس CIA بھی تھی، سب کا ٹارگٹ تو سبھی کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بات کی کامیابی CIA سیول لائن کو ملی کہ کوئی بندہ کوئی جلدی پہنچ جاتے ہیں، کچھ لیٹ ہو جاتے ہیں، یہ تو اسی طرح ہی ہے۔
स्पेसिफिक कोई एक टीम को तो ये टारगेट दिया नहीं गया था, लाहौर सीआईए को सारे लाहौर पुलिस के लिए ये चैलेंज था, चैलेंज बन गया। जिसमें सीआईए भी थी, ऑपरेशन भी थी, इन्वेस्टिगेशन भी थी। तो फिर अल्लाह ताला ने वहाँ पे हमें कामयाबी दी और ये जो बंदे हमने पकड़े उनको फिर हमने कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया, लाए, भेजा। और इसमें हम लोगों ने 3 बंदे जो हैं वो हमारे पास अरेस्ट हुए। एक 4 सदा में फौत हो गया, उसका इस हुए के बाद वहाँ पे जाके कोई लड़ाई झगड़ा हुआ कबीले में, जिसमें उसको फायर लग गए, वो हॉस्पिटल एडमिट था, वो वहाँ पे उस एक्सपायर हो गया। दूसरे जो 3 भाई थे जो इस वकूए में मुलव्वस थे वो थे औरंगजेब एजेंसी से। 2 उसमें जो हैं वो तो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए और एक अभी उसमें रहता है। और उसके अलावा हमारे पास 2 और टारगेट हैं जो मेहमन से, उन पे हमारी वर्किंग जारी है। इंशाल्लाह जल्द हम उन तक भी पहुंच जाएंगे। बैंक में लूट मार करने वाले 6 मुलजमान थे, 6 मुलजमान, 3 इसमें से फौत हो गए, 3 फौत हो गए, 3 अभी तक, 3 अभी वांटेड। अभी तक सीआईए के लिए चैलेंज ही है ना। यस, वो उन चैलेंज तक रसाई कब मुमकिन होगी? वो हमारा काम चल रहा है, इंशाल्लाह हम जल्द उनको भी। जब इन डाकुओं तक आप पहुंचे तो वहां पर आपको मज़ामत का सामना करना पड़ा होगा। किस तरह पुलिस कबायली इलाका जात से डाकुओं को लाहौर मुंतकिल कर देती है? इसके लिए हमने जो भी लीगल प्रोसेस था उसको हमने अडॉप्ट किया। मुकामी पुलिस से भी हमने हेल्प ली, क्योंकि हम उन चीज़ों से वाकिफ नहीं थे, उन जगहों से वाकिफ नहीं थे। मुकामी पुलिस ने हमें काफ़ी हेल्प आउट किया और फिर वहाँ पे कुछ प्राइवेट लोग जो थे, जो हमारे को ज़ाती सोर्सेज कह लें, हमने उनको भी यूटिलाइज किया, जिसकी वजह से हम इन तक पहुँचे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा जमे ऐसी मुज़ामत का सामना नहीं करना पड़ा। थोड़ा बहुत तो फिर चलता ही रहता है, लेकिन ये है कि हमने अपना काम बड़े अच्छे तरीके से। सीआईए वाला ने बड़ी दीदा दलेरी के साथ डाकुओं तक रसाई मुमकिन बनाते हुए उनको गिरफ्तार करके लाहौर मुंतकिल किया और फिर वो अल्लाह को प्यारे भी हो गए। जो बाकी 3 मुल्ज़मान हैं उन तक पहुंचने के लिए आप कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं। हमारा काम चल रहा है, हम अपने सारे सोर्सेज यूज कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द उनको भी यहाँ लाएं। इन मुल्ज़मान से इंटरोगेशन आपने की होगी, किस तरह का ये माइंड था इनका, ज़हन किस तरह का था, किस तरह इन्होंने तैयारी की? क्योंकि ये आम लोग नहीं लग रहे, इन्होंने तरबियत भी कहीं से हासिल की हुई है, तरबियत याफ्ता ये बड़े ट्रेंड बंदे थे, ये वो काफ़ी ट्रेंड बंदे थे। ये जीनतुल्लाह एक मर गया, एक नकीबुल्लाह था, एक अनवर नामी जो मेहमन में मारा गया। ये बिल्कुल मतलब हर चीज़ से ये असला तो इनके लिए मामूली बात है चलाना, या उसके लिए ये जो भी ये यूज़ करते हैं, ये बड़े ट्रेंड लोग थे असले के और बड़े मास्टर भी थे कि उनके लिए कोई वेपन ऐसी चीज़ नहीं है कि जो उनको सीखनी पड़े, क्योंकि वो सारा काम ही यही करते हैं। और फिर जब ये पूरे पाकिस्तान में ये बंदे इस किस्म का काम कर रहे हैं बैंक रॉबरीज का, तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ट्रेंड तो थे। वो कुछ पिक्चर्स हैं, वो मेरे इंस्पेक्टर इमरान आपसे शेयर भी करेंगे, वो आपको दिखाते हैं। ठीक है, इन्होंने आप कितनी वारदातों का इतराफ़ किया आपके सामने? इन लोगों ने जो है, ये जो 2 लड़के थे जो हमारे अभी काबू आए हैं, ये पहले ऑलरेडी इससे पहले कोई बैंक रॉबरी में इनका रिकॉर्ड नहीं हमारे सामने आया। लेकिन ये क्योंकि वो जो दूसरे लोग हैं, जो एक वो मारा गया है वहाँ पे मेहमन में, ये उनके साथ यहाँ पे अटैच हुए। एक इनका भाई है, वो ऑलरेडी वो भी रिकॉर्डेड है, जिसने इनको मोटिवेट किया इस काम के लिए। इन लोगों ने बाकी वारदातें बताई हैं जब जितनी देर ये यहाँ पे रहे हैं। बरकी में बैंक में लूट मार करने वाले डाकू आम डाकू नहीं है, ये तरबियत याफ्ता डाकू हैं। इनको जब गिरफ्तार किया तो इंटेरोगेशन में क्या इनकशाफात सामने आए? बात इस तरह के, ये जो एक नकीबुल्लाह मुल्ज़िम था, जब हम लोगों ने वहाँ पे रेड किया, जब इनको गिरफ्तार किया, तो इनके सर्च के दौरान इनके घर से काफ़ी तस्वीरें मिली, जिसमें इसने रॉकेट लॉन्चर पकड़ा हुआ है, राइफल्स पकड़ी हुई हैं, और इसी तरह और असला और कमांडोज जैकेट्स भी इसने पहनी हुई हैं, जो कि बाकायदा तौर पे जिस तरह कोई ट्रेनी होते हैं बंदे। तो
ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور وہاں پہ جو ہمیں ان کے متعلق انفارمیشن ملی وہ یہی ملی تھی کہ یہ کافی ڈینجرس لوگ ہیں. بہرحال اللہ نے کرم کیا, ہم لوگوں نے ان کو گرفتار کیا اور یہاں پر لے کے آئے, ان سے ساری ویریفیکیشن کی. ان لوگوں نے جب یہ یہاں پہ رہ رہے تھے اس دوران ان لوگوں نے اور وارداتوں کا بھی انکشاف کیا. یہ بینک سے ہٹ کے بھی وارداتیں کرتے رہے ہیں. جی ان لوگوں نے اور وارداتوں کا انکشاف کیا. یہ صرف ایک ڈرامہ تھا جو یہ مزدوری کر رہے تھے, ادروائز جب بھی ان کو موقع ملتا تھا یہ اسٹریٹ کرائم میں ملوث تھے. اس دوران یہ اپنی پلاننگ بھی کرتے رہے اور ان لوگوں نے یہ اتنا بڑا تو انہوں نے کیا بتایا کہ لاہور میں یہ کب سے مقیم تھے, کب سے یہ پلان کر رہے تھے کہ لاہور میں ان لوگوں کو 6 ماہ ہو گئے تھے. 6 ماہ سے یہ لاہور میں تھے اور وارداتیں کرتے تھے اور مزدوروں کا بہت کر مزدور بنے ہوئے تھے. لیکن جب پھر یہ بینک والی ان کی پلاننگ ہوئی ہے, اس وقت جو اور بندے تھے جو آلریڈی پولیس کو وانٹیڈ ہیں وہ پھر ان کے ساتھ اٹیچ ہوئے. پھر ان لوگوں نے بینک کی جو ہے, یہ پہلے جیل میں بھی رہ چکے ہیں کہ نہیں, کہ پہلی بار یہ گرفتار یہ دونوں پہلی دفعہ گرفتار ہوئے, پہلی بار گرفتار ہوئے. اور وہ جو لاہور سے باہر بھی وارداتیں کرتے رہے ہیں, کراچی, پنڈی, پشاور, لیکن لاہور CIA پولیس کامیاب ہوئی, وہاں بھی گرفتار نہیں ہوئے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, پاکستان کے کسی بھی شہر میں گرفتار نہیں ہوئے, لیکن وارداتیں ہر شہر میں کر رہے ہیں, ہر صوبے میں کر رہے ہیں. بینک رابری میں ہی POs بینک رابری میں ہی POs ہیں. تو انہوں نے کتنی وارداتوں کا اعتراف کیا تھا آپ کے سامنے؟ ان لوگوں نے کوئی تقریباً یہ لاہور کی جو انہوں نے وہ اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہیں کوئی تقریباً 8-10 وہ تھی, اور مین یہ والی تھی بینک والی. ٹھیک ہے. تو جب آپ لوگ وہاں پہنچتے ہیں, ان کو گرفتار کرتے ہیں, تو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کس طرح آسانی سے CIA پولیس ان کے علاقے سے لاہور منتقل کر دیتی ہے؟ چلے یار, یہ تو ہمارا کریڈٹ ہے کہ ہم ان کو جس طرح بھی اور بغیر مزاحمت کے لے آئے ہیں. نہیں, یہ تو واقعی میں کریڈٹ ہے, آپ نے گرفتار بھی کیا. بس اللہ کا شکر ہے, اچھے طریقے سے مینیج کیا.